ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ موضوعات تو بہت سارے ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت بہت سارے پریسنگ ایشوز کے اندر ایک پریسنگ ایشو پاکستان کا بڑھتا تجارتی خسارہ ہے۔ اس تجارتی خسارے کو ظاہری طور پر کم دکھایا جا سکتا ہے، امپورٹ پر قدغن اور کچھ امپورٹ پر پابندی لگا کر کسی طرح پاکستان کے تجارتی خسارے کو مینیج کیا جا سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن آزاد جدید معیشت و تجارت کے دور میں، جس دور کے اندر ہم WTO کے ممبر ہوں، یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ لمبے عرصے تک ہم قدغنوں اور پابندیوں کی بنیاد پر معیشت کو چلا لیں۔ ساتھ ہی ساتھ آزاد جدید معیشت و تجارت کے اور تقاضے بھی ہیں جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے چند سال پہلے سی پیک نامی منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ اس کے تحت پاکستان کے اندر بہت سارے خصوصی معاشی ترقیاتی زون بنائے گئے اور ان کا مقصد سی پیک کا بھرپور فائدہ اٹھانا، اور ماضی میں بھی اس طرح کے خصوصی معاشی زون بنائے گئے جن کے ذریعے ٹریڈ کو، انڈسٹری کو، بزنس کو بوسٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہی ملک کے اندر بڑی کاوشوں اور کوششوں کے بعد جب 80 کی دہائی کے آخر میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کی صورت میں ایک نئی اپرچونٹی کریٹ کی گئی، اس صورت میں کہ جتنے لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہوں اور سہل انداز سے ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہوں، خصوصی طور پر ان کے لیے اکنامک زون تیار کیے جائیں۔ ان کے متعلق بھی کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے اندر بڑی اہم، ان کی اکانومی کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور پھر اس چیز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مستقبل کے اندر اگر آپ کوئی بھی منصوبہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ سی پیک ہو، SIFC ہو و دیگر تجارتی منصوبے، ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ، پاکستان کو ریجن کا لاجسٹکس ہب، پاکستان کی اتنی بڑی ساحلی پٹی کو بھرپور طور پر استعمال کرنا، جہاز رانی کے شعبے کے اندر پاکستان کا بہت پیچھے ہونا، جبکہ حالات، واقعات، معاملات کے تحت پاکستان کو آگے ہونا چاہیے۔ جس بھی جگہ پڑھیں تو ہماری ساحلی پٹی کا ذکر کیا جاتا ہے، کتنی وسیع، کتنی لمبی ہماری ساحلی پٹی ہے، جس کا بھرپور فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب یہاں پر بندرگاہیں اور جہاز رانی کی انڈسٹری فارم ہو، لیکن کوئی خاص کام یہاں ہوا نہیں۔ تجارت کے اندر جہاز رانی کے شعبے کی بڑی اہمیت ہے، اس پر توجہ بہت کم ہے۔ ملک کے اندر کیا ہمارے پاس ایسے پروفیشنلز موجود ہیں جو پاکستان کو ریجنل لاجسٹکس یا سپلائی چین ہب بنا سکتے ہیں؟ میں تو جو مختصراً بتا سکتا ہوں آپ کو، اس شعبے کا طالب علم ہونے کے ناطے، جبکہ میرا تعلق علم و تدریس سے ہے، میں آپ کو یہ وضاحت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان یہاں پہ بہت پیچھے، اور کل کے پروگرام میں بھی ہم یہی ذکر کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی، کہ وسائل کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ تو کرو، اور اس میں سب سے پہلے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا بھی بہت اہم ہاتھ ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ جناب آصف شیخ جاوید صاحب، جو کہ سابق نائب صدر KCCI، موجودہ طور پر کنوینر ہیں اسپیشل اکنامک زون اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی قائمہ کمیٹی برائے FPCCI، اور اس کے علاوہ تجارت، صنعت اور معیشت کے شعبے کے اندر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ بات کچھ ایسی ہے آصف شیخ جاوید صاحب کہ میں نے ایک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقشہ آپ کے سامنے بنا لیا، اور میں نے چند چیزوں سے شروع کیا۔ آغاز اس سے کرتا ہوں کہ ملک کا تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے مختلف تجاویز دی ہیں۔
قدغن اور پابندی لگانا یعنی امپورٹ کے اوپر بینز یا ریسٹرکشنز لگانا، اور آپ نے موجودہ صورتحال کے اندر دیکھا ہوگا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کسی پروڈکٹ کے لیے مکمل طور پہ بند کر دینا، یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. اس کے لیے کچھ براڈ ریگولیٹری میجرز لینے کی ضرورت ہے. اس کے متعلق بھی بتائیں، اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں مفصل طریقے سے. جی بہت شکریہ علی ناصر صاحب. نقشہ آپ نے بہت اچھا کھینچا، اور جو معاشی مسائل ہیں بہت سارے ہیں، لیکن جو فوری حل طلب ہیں اور جن کا بڑا امپیکٹ ہے اکانومی پہ، اس کے بارے میں آپ نے بہت اچھا انٹرو میں بیان کیا. اور قدغن دیکھیں اور ریسٹرکشنز جو ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا، یہ پاسبل اب اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے بند کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سلولی گریجولی ہمیں ان کو کم کرنا ہوگا، اور بند کرنے سے پہلے اس کی یہاں سپلائی بھی ہمیں بہتر کرنی ہے. سبسٹیٹیوٹ ہے نہیں اگر، تو آپ کیسے اس کو بند کر سکتے ہیں. لیکن فوری طور پہ جو ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی وہ سمجھتا ہے کہ کم سے کم جو نان ایسنشل، دیکھیں آپ اب ایڈیبل آئل کو آپ بند نہیں کر سکتے، آپ پیٹرولیم کو بند نہیں کر سکتے. وہ سارا میجر بل جو ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، امپورٹ کا بل سارا اس پہ خرچ ہوتا ہے ہمارا. لیکن جو چیزیں آپ کم کر سکتے ہیں، یا جن کو امپورٹ کرنے سے ہمارا کوئی، اگر وہ پروڈکٹ یہاں امپورٹڈ نہ ہو، اگر کوئی امپورٹڈ چاکلیٹس یہاں پہ نہیں مل رہی ہیں، امپورٹڈ کینڈیز نہیں مل رہی، کیک نہیں مل رہے، اس سے ہمارے لوگوں پہ کوئی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ پیسہ کم خرچ کیا جائے. اچھا، افغان ٹرانزٹ کی آپ نے بات کی، دیکھیں اس کا بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بند کر دیں گے تو ان کا کام بند ہو جائے گا. وہ ہمارے یہاں سے بزنس جانے کا بھی اندیشہ ہے، ریونیو جانے کا بھی اندیشہ ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو رستہ دینا بند کر دوں. اول تو یہ چارٹر، یو این کے چارٹر کے مطابق ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ان ٹوٹو بند کر دیں کہ جی، بلکہ ہم پابند ہیں ان کو تجارت کے لیے، راہداری دینے کے لیے. اور اس میں راہداری دینے کے پابندی کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی کوئی ریونیو جنریٹ. تو اگر ہم اس کو بند کر دیں گے تو بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. سر مجھے کسی نے بتایا، پتہ نہیں آپ اس کی سیکنڈ کرتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو شعبہ ٹرانسپورٹ ہے، یہ اربہ روپیہ، اگر اربہ ڈالر نہ ہو تو وہ کماتا ہے اس کی فیسیلیٹیشن کے اندر، جو کہ اے ٹی ٹی میں مال وہاں جاتا ہے، جو جینوین جاتا ہے اس کے لیے بھی کماتا ہے. بالکل صحیح بات ہے نا. بالکل. جو دیکھیں جینوین ہے، نان جینوین جاتا ہے، وہ ٹرکس کے اوپر ہے، اور ٹرکس ٹرانسپورٹ، اور اس ٹرانسپورٹ میں ہزاروں لوگ انوالو ہیں. صرف ایک وہ ٹرک کا ڈرائیور، ون آف دی بگیسٹ امپلائرز ہیں پاکستان کے اندر. ٹرانسپورٹیشن بہت بڑا سیکٹر ہے ہماری اکانومی کا، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ریونیو جنریشن پہ. تو بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب بات آ گئی خسارے کی. دیکھیں یہ تو میری بھی عمر گزر گئی اور یہی سن رہے ہیں کہ جی بجٹ خسارہ، تجارتی خسارہ. تو کچھ نئے ایونیوز بھی ڈھونڈنے ہوں گے. آپ ٹورزم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کو انوائٹ کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ تو ہم مطلب جتنی ساری میری زندگی گزر گئی سوچ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. پتہ نہیں کیا عوامل ہے ایسے آ جاتے ہیں رستے میں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے خاص. لیکن اب آپ دل سے مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ اس شعبے پر چونکہ بات کر، اتنا بڑا ملک ہے ہمارا، اتنا وسیع ہے، اتنی بڑی آبادی ہے. آپ نے چونکہ امپورٹس کے اوپر ہی میں چاہتا ہوں تھوڑا محور آغاز میں بنا لیں. آپ کے خیال سے یہ تجارتی خسارہ $50 بلین کا میجک نمبر، آپ کو پتہ ہے مستقبل کے اندر اگر حالیہ طور پر نہیں ہے تو یہ $50 ارب کا یہ جو ڈفرنس ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی بال پارک اگر آپ اسے سمجھیں فور کاسٹ کے تحت $25 ارب یا لگ بھگ آس پاس ایکسپورٹ، اور $75 ارب، یہ فور کاسٹ کی بات کر رہا ہوں ابھی نہیں، $75 ارب امپورٹس. کچھ زیادہ لاپ سائڈڈ نہیں ہو گیا آپ کے خیال سے؟ بالکل ہے، اور یہ بالکل الارمنگ سچویشن ہے. اور اس پہ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آخر کچھ تو ایکشن لینا ہوگا نا. اب اگر آپ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ نان ایسنشل کا جو ہے وہ امپیکٹ کم ہے، یا اس کا والیوم کم ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے. اور آپ دیکھیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. آپ کی بجلی کا مسئلہ ہے، آپ بجلی اویلیبل نہیں ہے، ٹیرف بڑھتا جا رہا ہے. گیس اویلیبل نہیں ہے، گیس کا ٹیرف بڑھ رہا ہے، کراچی چیمبر بار بار اس پہ بات کر رہا ہے. تو ایکسپورٹس بھی آخر کیسے بڑھیں گی؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اچھا پھر آج کل میں آپ کو بتاؤں ایک اور معاملہ ہو گیا ہے جی، ایکسل لوڈ کا رجیم. قوانین تو نئے انٹروڈیوس ہوتے رہتے ہیں. کیا چیز ہے یہ ایکسل لوڈ کا؟ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سرٹن وزن کی لمٹ سے اوپر ٹرک کے اوپر، کیریج کے اوپر مال نہیں رکھا جائے گا. وہ خطرناک ہو جاتا ہے، سڑکوں کے لیے نقصان دہ. بات اپنی جگہ پہ درست ہے. تو کیا ہمارے پاس مثال کے طور پہ اگر کراچی شہر میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 4000 ٹرکس پہ یہ ہمارا سارا والیوم ہم لوڈ کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا، ایگزامپل دے رہا ہوں 4000. تو جب ایکسل لوڈ آ جائے گا تو کیا ہمارے پاس 8000 ٹرکس اویلیبل ہیں؟
8000 ट्रक्स को एंटरटेन करने के लिए रोड्स अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें इसको लेके साथ चलना होगा, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, बिजनेस को। अगर आप कोई भी चीज़ इस तरह से इम्पोज कर देंगे जी ये आज से लागू हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था कि FBR की जानिब से उन्होंने कहा कि जी नॉन फाइलर का होगा तो यूटिलिटीज़ उसकी बंद कर देंगे, और वो एडवर्टाइजमेंट में ही दिखा रहे थे कि जी बिजली भी कट डाउन हो गई और गैस भी। अब उसमें सवाल ये होता है, एक फाइलर है, मैं मिसाल के तौर पे एक टैक्स फाइलर एक नॉन टैक्स फाइलर के प्रेमिसेस में किराए पे रह रहा है, टैक्स फाइलर है वो रेंट पे रहता है उस मकान में जिसका ओनर टैक्स नहीं देता, तो बिजली कट जाएगी तो टैक्स फाइलर का क्या कसूर है? तो बात यह है कि कुछ स्पेड वर्क, ग्राउंड वर्क, होम वर्क ज़रूरी है कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले, कि ताकि मज़ीद कोई परेशानी या मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ना फैलें। फिर टैक्स के रिटर्न्स को आप सिंप्लीफाई भी करें। मैं देखिए असल में इस वक्त ये आपने बड़ा अहम मसला उठाया मुख्तसरन आपके सामने। असल में ये सब चीज़ें जो है ना, ये दबाव पे की जाती। IMF का बेपनाह दबाव इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, उसके भी हम जिम्मेदार हैं, हमने किया है सब कुछ, तो अब हम उसके भुगत लिए रहे हैं। कोई ना कोई दिखाना तो है कि हम कर रहे हैं। बाकी ये आप लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप इनको बेहतर एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन सुपरफिशली आपको पता है वहाँ से इतना लोड आता है, इतना प्रेशर आता है कि आपने ये काम करना है। और हमारे यहाँ चूँकि थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहे होते हैं तो फिर एकदम दिखाने के लिए जल्दी जल्दी काम करते हैं, कभी कभार तैयारी नहीं भी करते। हाँ, और देखें मैं लेकिन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ये आप बता रहे ऑन बोर्ड हैं, लेना और जो भी चीज़ हो वो ग्रेजुअल होनी चाहिए, ग्रेजुअल होनी चाहिए, और उसको सिंप्लीफाई भी करें। देखें मैं तो कहता हूँ कि टैक्स नेट में ले लोगों को, लेकिन ऐसा ना हो कि वो खौफजदा हो जाए। मेरे सामने फॉर्म रख दे, मैं फिल नहीं कर सकता, मुझे टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी आसानियाँ चीज़ें पैदा करें, आसान करें लोगों के लिए, ताकि वो भी आपके शाना बशाना कदम ब कदम चलें और मुल्क के लिए कुछ काम कर सके। तो बात ये है, नहीं, ये नुक्ता आपका बड़ा अहम है, और बल्कि इसको अथॉरिटीज़ को सुनना भी चाहिए कि वो जो फॉर्म है उसको इतना सहल बनाया जाए कि बग़ैर किसी कंसल्टेंट की आमदनी का ज़रिया बने, इंसान उसे जो है वो खुद भर ले। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि फार्म के अंदर कुछ ऐसे खाने हैं जिसके लिए आपको कंसल्टेंट से रुजू करना ज़रूरी है। वो भी एक सर हमारे मुल्क के अंदर एक रीत चली है, आसिफ शेख जावेद साहब, कि सब खाते रहें, सब खुश रहें, सबका काम किसी की चोंच में कुछ ना कुछ जाता रहे, सबका काम कोई एतराज़ ना करे, सबका काम चलता है ना? बिल्कुल। तो वैसे आप लोगों ने बीच में एक चेयरमैन FBR रखवाए थे शब्बर जैदी साहब, उनके ज़माने में मैंने सुना है शायद काफ़ी बेहतरी आनी चाहिए थी, तो उन्होंने फॉर्म वाम उनको आसान कर देना चाहिए था। हाँ, अच्छा खैर, लेकिन ये कि बहरहाल वो अब तो खैर भाषण देते रहते हैं, हाँ, YouTube के ऊपर ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, आप भी सुन रहे वो होंगे, नॉलेजेबल अपने दौर के अंदर वो कर देते, नहीं कर सके वो, जो भी रीजंस थी बहरहाल वो नहीं कर सके, अगर करते तो कुछ बेहतरी होती। हाँ, तवज्जो देने से हर काम हो जाता है सर, ये मैं आपको बता दूं। जो शख्स ये कह के नहीं हो सकता, मुश्किल होता है, क्योंकि मैं नहीं कर, मुश्किल तो होता है, लेकिन मुश्किल ही काम कर रहे होते हैं। मुश्किल काम ही करने हैं ना, वरना तो काम ही करने हैं, आसान तो हो ही रहे हैं। जो मुश्किलात हैं उनको ही दूर करना है ना, और वो तो मुश्किलात हम आपसे सुनेंगे जब आप बताएंगे मुश्किलात, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और मुश्किलात है ना, बिल्कुल मुश्किलात हैं। दुनिया तो है ही, चैलेंजेस का नाम है। अब आप देखें, आपने जहाजरानी की बात की, हमारे पास कोई कंटेनर वेसल नहीं है, हमारे पास सैड है ना, हमारा अपना पाकिस्तान का कोई कंटेनर वेसल नहीं है। तो और मैं बता के मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरी साहिली पट्टी कितनी वसी है। और आपको पता है कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी साहिली पट्टी बहुत ही मुख्तसर है, और वो वन ऑफ दी लीडर्स हैं इंटरनेशनल शिपिंग में। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं सर। बात यह है कि ये तो मिसालें तो मौजूद हैं, कोई एक मुल्क के खिलौने की जितनी एक्सपोर्ट है उतनी हमारी टोटल एक्सपोर्ट है, कोई एक मुल्क है उसकी मछली की इतनी एक्सपोर्ट है जितनी हमारी टोटल एक्सपोर्ट है। तो बहरहाल बात यह है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुनने वाला और देखने वाला मायूस भी हो जाए, लेकिन बहुत पीछे रह गए हम, बहुत पीछे रह गए। और अभी भी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे इश्यूज हमने हैंडल करने के लिए कोई ऐसी प्लानिंग कर ली है, और अभी तो बात का आगाज किया है हमने, वॉर फुटिंग्स पे कोई हमने प्लानिंग कर ली, कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ दिख रहा है कि ऐसी कोई वॉर फुटिंग पे प्लानिंग होगी, ना कोई ऑस्टेरिटी के जो नारे लगते रहते हैं वो आपने देख लिए क्या हो रहे हैं। बिलियंस खर्च हो रहे हैं, वो जो नॉन प्रॉफिटेबल और खसारे में जाने वाली कॉर्पोरेशंस हैं उन पे रेकरिंग एक्सपेंसेस बिलियंस हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आज उनके, मैं कोई ये मुतालबा कभी नहीं करता कि किसी कॉर्पोरेशन से, किसी इदारे से, किसी एक भी मुलाजिम को आप एम्प्लॉयमेंट से हटाएं, क्योंकि मुल्क की हालत पहले ही खराब है, लोग तो पहले ही जॉबलेस हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि किसी एक बंदे को भी उसकी जॉब से हटाएं, लेकिन अगर रेकरिंग एक्सपेंसेस बचा लें आप, तो बिलियंस वो आपके बच रहे हैं। और आप उसके बंद कर दें ऑपरेशन। अगर हर फ्लाइट पे आपको नुकसान है तो क्यों आप जहाज उड़ाते हैं, वो कि हर फ्लाइट पे नुकसान है। जिससे मेरे जहन में आया कि आप एक पायलट भी हैं,
اور یہ ہونے کے ناطے اب آپ نے ایک نیا چیپٹر کھول دیا جو میں کھولنا نہیں چاہ رہا تھا کافی عرصے سے، لیکن وہ چیپٹر ہے ہماری قومی ایئر لائن کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف شیخ جاوید صاحب، اور ویسے تو یہ تجارت و صنعت کے شعبے سے وابستہ ہیں لیکن پائلٹ بھی ہیں، اور چونکہ انہوں نے نجکاری کا موضوع جو ہے اب چھیڑ دیا ہے تو اب اس کو مکمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری بن چکا ہے۔ بات یہ آصف شیخ جاوید صاحب کہ ہماری قومی ایئر لائن PIA اس کی نجکاری کے متعلق بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں، ہو گیا ابھی ہو گیا، پاکستان اسٹیل بھی پرائیویٹائز ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، فلاں ہو گیا، لسٹیں فائنل ہو گئیں، جلد سے جلد سب کچھ ہونے والا ہے، بس یہ 2 ہفتے کی بات ہے، پیام آنے والا ہے، پروانہ آنے والا ہے۔ اب اس بات کو بھی کچھ عرصہ گزر گیا، کیا آپ کو پروانے کا پتہ لگا کہ وہ پروانہ آ گیا اور PIA کا خریدار جو ہے وہ آ چکا ہے، یا پاکستان اسٹیل کا یا دیگر اور لاس میکنگ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے خریدار پہنچ چکے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ایسے اندیا دیا گیا تھا کہ اس دفعہ ہو جائے گا، لیکن اب تو 100 دن سے بھی کم رہ گئے الیکشن میں، اور اس موقع کے اوپر کوئی سیاسی جماعت تو قطعی نہیں چاہے گی کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل ہو۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ معاملات بہت بڑے ہیں اور ان کی نجکاری کوئی ایسا چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ وہ آسانی سے حل ہو جائے۔ یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ یہ بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں، اور اس دوران اربوں روپے کے مزید نقصانات ملک کو ہو چکے ہیں جی، اور اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ آ رہا ہے، اور دن بدن جو ہے عام آدمی کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اسٹیل مل ہو گیا یا اور یہ PIA اور بھی یہ بوجھ ہے نا ایک معیشت پر، بالکل بوجھ ہیں، اور میں تو پہلے بھی اسے عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم یہ اتنا کر لیں کہ جو ریکرنگ ایکسپنسز ہیں ان کو روک دیں، ان کو روک دیں تاکہ جو روز کے اخراجات ہیں یا مہینے کے یا سالانہ اربوں روپے کے اخراجات نقصان میں جا رہے ہیں اس کو آپ روکیں۔ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت بالکل الیکشن کی جو ڈیٹ دی گئی وہ سر پہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی اس معاملے کو چھیڑے گا، لیکن اس کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے۔ اور آخر کب حل ہوگا؟ سالوں گزر گئے یہی سنتے ہوئے کہ جی یہ نجکاری ہو رہی ہے، وہ نجکاری ہو رہی ہے۔ صاف شفاف طریقے سے کریں اس کو، اور اس کے ملک کے اربوں روپے بچا سکتے ہیں اور ہمارے قرضے ادا ہو سکتے ہیں۔ میں نے تو بہت دفعہ یہ کیلکولیشن سنی کہ اگر اسٹیل مل کی فلاں زمین کو دے دیا جائے اور فلاں اس کو نہیں، وہ ایکچولی یہ لوگ ریئل اسٹیٹ کے اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں نا، تو پھر ہر بیوروکریٹ گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ اگر اس کو پرائیویٹائز کیا تو کہیں اس عمل کے اندر شفافیت نہیں ہوئی تو کل پیشیاں بھگتنی پڑیں گی۔ یہ تو ہے نا، لیکن شفافیت تو بنیادی پہلو ہے، اس کے بغیر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اربوں روپے کے ادارے ہیں اور اربوں روپے کے ان کے ایسیٹس ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں ملازمین کام کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں تو خیال رکھنا ہے۔ لیکن اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرنگی کا جو انڈسٹریل ایریا اسپیشل بنایا گیا ہے کریک والا، اسی طرز کے اوپر پاکستان اسٹیل کو بھی تجویز ہے یہ لوگوں کی کہ پاکستان اسٹیل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب تو وہ پلانٹ ریڈنڈنٹ ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وہ اب پروڈکشن کے قابل نہیں ہے، بہت سارے سال سے بند ہے وہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زمین پر رقبے پہ کہ اس کے پورا بیچنے کے بجائے یہ کریں کہ اس کو انڈسٹریل ایریا بنا دیں۔ ویسے بھی شہر کو انڈسٹریل ایریا اور انڈسٹریل پلاٹوں کی سستی کی ضرورت ہے، تو وہ انڈسٹریل پلاٹ بن جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور وہ ایسی پرائم لوکیشن پر موجود ہے، پورٹ کے بالکل نزدیک ہے، پورٹ قاسم کے بالکل نزدیک ہے، نیشنل ہائی وے کے بالکل نزدیک ہے، اور آج کل تو ملک میں ہمارے اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں، بہت سارے بن رہے ہیں، اور اس سے آگے بھی ہم نے جا کے دھابے جی پہ بھی بنائے ہیں، بہت بڑا زون بن رہا ہے، تو اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اچھا ہے ویسے دھابے جی والا، دھابے جی والا اچھا زون ہے، اور اب وہ دیکھیں وہ تو جب چلے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنا کام ہوا، کتنا بڑا آن پیپر آپ کہہ رہے ہیں کہ، لیکن وہ ایسے دیکھنے میں اپیرنٹلی بہت اچھا ہے، اس میں نئے قسم کے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں اور بڑے رقبے پر وہ ہے، اور اس کی لوکیشن بھی ظاہر ہے نیشنل ہائی وے سے وہ کنیکٹڈ ہے، دھابے جی میں ہے وہ، تو اسی طرح کا اس پہ بھی اکنامک زون بنایا جا سکتا ہے، اس کو انڈسٹریل ایریا بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کو کر لینا چاہیے، یعنی وہ آسان ہو جائے گا نا جو نجکاری کا عمل ہے، اگر وہ اتنا کو بہت ڈیو ڈیلیجنس کے بعد کسٹمر آئے، کلائنٹ آئے، شفافیت کا مسئلہ ماضی میں بھی پتہ ہے آپ کو کاوشیں ہو چکی ہیں، اور PIA کی تو آپ کو پتہ ہے نجکاری میں گولی بندوق بھی چلی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، اور جو کچھ بھی کرنا ہے اب اس کو، میں تو نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ڈیلے کا کوئی مقصد رہ گیا، ٹائم کم چھوٹ گیا نا، آپ دیکھیں بہت ہو گیا ہے۔ آپ نے جو کیلکولیشن بتائی دیکھیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن جب ہر دفعہ کوئی اس کو بیان کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ دل کانپ کے رہ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا اور یہ کیسے اس کو پورا کریں گے۔ چھننے میں پانی اکٹھے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ ہی کرو پھر یہ کاوش۔ بس یہ PIA کا آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ روزانہ کے اخراجات، روزانہ کے ریکرنگ ایکسپینسز جو ہیں اس کے اربوں روپے کے ہیں، تو اس کو تو آپ روکیں، کچھ نہ کچھ تو کریں۔
पर इसको why don't they put a stop to it? Why don't they buy some? Why don't they allow someone to buy it? And what is the harm? मैं आपसे सिर्फ ऐसे पूछना चाह रहा हूँ. What is the harm if someone wants to buy your airline and fix it? क्या कहते हैं आप? There is no harm in it. नहीं, मैं तो नहीं समझता. अगर वो नुकसान में है, खालिसतन नुकसान में और साल से नुकसान में है. Is it a national security issue to vet the buyer? ये मैंने आपसे पूछना है. To vet the buyer जो भी आ रहा है, उसका कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू है कि वन हैज़ टू चेक कि भाई वो कौन है, क्या है? ये तो बिल्कुल है, ऑब्वियसली. अब नेशनल कैरियर है हमारा. ये इस तरह से तो नहीं हो सकता कि किसी भी बायर को उठा के कोई भी उसकी बोली लगाए और दे दे. हमारा नेशनल कैरियर है. ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है, लेकिन ये तो जो पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं, ये तो उन्होंने देखना है. और अगर वो निजकारी की अब बात करते हैं तो ये सारा ग्राउंड वर्क, स्पेड वर्क तो उन्होंने किया होगा, तो या नहीं किया तो क्यों अनाउंस किया जाता है? और अभी अनाउंस किया, बोल रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट डन. दे आर सेइंग दैट इट्स गोइंग टू हैपन दिस टाइम. ये हो जाएगा. उनके करने के काम है. उन्होंने अगर इसको देख लिया है, सारी चीजें इसके चेक कर ली हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, लेकिन मैं तो इससे समझने से कासिर हूं कि अगर उसमें कुछ डिले भी है तो रेकरिंग एक्सपेंसेस को तो रोक दें. अच्छा, वो कुछ दिन ट्राई किया था इन्होंने, तो अनफॉर्चुनेटली उसका आउटकम ये निकला कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक फीडबैक आई इन्हें कि जी वो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कितनी देर तक ईंधन देगा इनको. वो जिसने ईंधन देना था उसने भी हाथ उठा लिया. उसने कहा मैं और क्यों दूं. जाहिर बात है वो रिकरिंग लॉसेस करने के लिए तैयार नहीं थे जो इनको ईंधन मुहैया कर रहे थे. लेकिन अब फिर अगेन आपकी बात मैं इससे इत्तेफाक करने पर मजबूर हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन का हल कैसे निकालें. बिकॉज अगर आपने एक भी आदमी को अनएम्प्लॉय किया इस मौके पर, तो एवरी पर्सन हु गेट्स अनएम्प्लॉयड is about 100 votes. नहीं, सॉरी इलेक्शन है इस वजह से बोल रहा हूँ. Everyone who gets unemployed is actually 100 votes. लेकिन देखें, वोट तो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो किसी भी एक भी एम्प्लॉय को जॉब से हटाने का कभी सोच भी नहीं सकता, ना मैं कभी किसी से कहता हूँ. लेकिन ये कि जो ऑपरेशंस पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और वो हर फ्लाइट नुकसान में है, तो मैं नहीं समझता कि क्यों वो बड़ा लॉजिकल बात कर रहे हैं आप. फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्यों की जाती है वो फ्लाइट, और क्यों और लॉस करना है? मैं तो देखें, मैं तो आवाम का हिस्सा हूँ. मैं तो न्यूज़ चैनल पे और अखबार में पढ़ता हूँ कि जी इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इतनी फ्लाइट्स कैंसिल, तो ये सब भी लॉस हो रहा होगा ना, ये सब भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा होगा. तो ये अगर was it intentionally made a loss making entity? देखिए आज आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया तो चलो फिर भी एहतियात से चलती है. आपको पता है यूट्यूब, फेसबुक और ये व्लॉग वगैरह ये तो कोई नहीं रोक सकता. आजकल हर कोई इस पे व्लॉग बना रहा है कि जी पीआईए इस वजह से यहाँ इस वजह से पहुंची. उसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम लेके, मुख्तलिफ इदारों के नाम लेके बोल दिया. मैं समझता हूँ कि इररिस्पांसिबल कमेंट हो जाएगा कि अगर ये हम कह दें कि किसी और मेकिंग के लिए है. लेकिन बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है. Which is a harsh reality. हार्श रियलिटी. और ये सारे हमारे जो टैक्स का पैसा, रेवेन्यू का पैसा, ये नुकसान पूरा करने में लग रहा है. मतलब हमने अपना ही नुकसान पूरा हमसे नहीं हो रहा, हमने बाहर वालों की किस्तें क्या देनी. Why is it so difficult to let go? ये सब आज बात कर ही लेते हैं इस बार. Why is it so difficult to let go? देखिए पॉलिटिकल मामलात होते हैं, इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट है. मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई इतनी हुकूमत कोई इतनी मजबूत आ जाए कि वो सारा कुछ बयान कर दे और अलम उठा ले कि जी आज से बस मैंने इसको ठीक कर दे. अभी भी मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि इसके बाद भी कौन आ जाएंगे और वो क्या कर लेंगे. लेकिन बहरहाल जो हम कर सकते हैं वो हम करें, और जो हम रिफॉर्म्स नहीं ये तो आपने बताया ना कि इंस्टेंट सॉल्यूशन तो एटलीस्ट ये शॉर्ट टर्म तो इनकलाब वाली सूरत हाल तो मुझे कोई नजर नहीं आ रही. ना कोई मुझे रूलिंग पार्टी ऐसी मजबूत नजर आ रही है कि वो अगले इलेक्शन में आके वो सारा कुछ जो है उसको कर देगी, एक रात के अंदर ओवरनाइट इसको सही कर दे. बड़ा आम नुक्ता. लेकिन ये बस बहरहाल फिर वही घूम फिर सियासत हमारा मौजू नहीं, लेकिन आपने एक जुमले के अंदर बड़ी गहरी बात. सियासत के बगैर तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता ना. हमारे यहाँ तो ट्रेजेडी ये है कि हर चीज में सियासत आ जाती है, और आप जरा किसी मामलात को कुरे देंगे तो पता चलेगा इसके पीछे ये, इसके पीछे वो. अखबारों में आता है, न्यूज चैनल पे चल रहा है, लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? एक आम आदमी जैसे मैं हूँ, अब 25 करोड़ में से मैं भी एक हूँ, तो हम तो सिर्फ ये सुन के और देख के परेशान हो रहे हैं ना, और मायूस हो जाते हैं अक्सर. हालांकि मायूसी गुनाह है, लेकिन ये कि ऐसा फैक्ट्स ऐसे सुनने को और देखने को मिलते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है कि भाई ये कब सही होगा. और आप बड़े स्टोर्स पे चले जाएं, आज भी कराची की मैं बात करता हूँ, बड़े स्टोर्स पे आप बड़े मॉल्स पे चले जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुल्क के ये हालात हैं. और इम्पोर्टेड चॉकलेट्स भी लोग खरीद रहे हैं, इम्पोर्टेड आइसक्रीम भी ले रहे हैं, इम्पोर्टेड केक भी खरीद रहे हैं. भाई क्या हो रहा है ये? मतलब हम कोई आदमी इन पर्सन भी वो सही होने को तैयार नहीं है कि भाई मैं आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट
کازمیٹکلی تو کم از کم اس کا اظہار ہونا چاہیے. اور یہ بات آپ نے بڑی عام کی, میں آپ کے سامنے آصف شیخ جاوید صاحب ایک منظر کشی کرتا ہوں, آپ خود فیصلہ کیجئے گا. ایک لمحے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بین الاقوامی ایکسپرٹ ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کا معائنہ کرنے آیا, اور وہ اس کا جہاز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے. ہاں, اب وہ نکلا مین روڈ پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سڑک کے اوپر جو گاڑیاں ہیں وہ بہترین اور نئے ماڈل کی گاڑیاں چل رہی ہیں ساری. ٹھیک ہے, ایک میں بات کر رہا ہوں, بالکل ملک کی دیوالیہ ہونے کی خبریں ماضی کے اندر چلتی رہیں, جھوٹ تھیں, غلط تھیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کے منہ میں خاک جنہوں نے یہ بات کی ہو, چلو وہ ایک بات علیحدہ ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہوا, آپ انٹرنیشنل آبزرور ہیں, آپ نے دیکھا بڑی بڑی عمارتیں دائیں بائیں جانب, پیٹرول پمپوں کے اوپر پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود پیٹرول پمپوں پہ رش, اور جس دن مہنگا کرنے کا اعلان ہو اس دن اور زیادہ رش. اور جب میں نئی لہلہاتی بہترین قسم کی گاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا جا رہا ہوں تو دائیں بائیں طرف مجھے فریش کنسٹرکشن بھی دکھ رہی ہے اور اونچی اونچی عمارتیں دکھ رہی ہیں. پھر میں کہوں کہ صاحب ذرا روکنا, میں نے ایک پانی کی بوتل خریدنی ہے, میں نے سنا ہے آپ کے ملک کے اندر پانی کی کوالٹی ٹھیک نہیں, تو وہ آپ کو ایک بہترین سی سپر مارکیٹ کے اوپر روک دے اور آپ اندر جائیں اور آپ دیکھیں یہاں پر ہر وہ چیز میسر ہے جو کہ باہر کے سٹورز میں بھی میسر نہیں. باہر بھی آپ کو پتہ ہے ورائٹی کم ہوتی ہے, کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے ان کے سٹورز میں. میں اپنے ذہن میں یہ ایک, مجھے کسی نے کہا کہ صاحب یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آصف شیخ جاوید صاحب کو آپ لے جائیں بلدیہ, ان کو اورنگی لے جائیں, وہاں پر یہ جا کر دیکھیں گے غربت ہیں. ان کو کسی کچی آبادی علاقوں میں آپ کو لے کر گیا, بجلی میں ہم سبسڈی دے رہے ہیں. معذرت لمبا کر رہا ہوں لیکن آپ سے سوال کروں گا میں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کچی آبادی کے اندر ہر مکان کے اندر 2-3 اے سی چل رہے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کچی آبادی کے اندر میں کھڑا ہوا ہوں, عمارتوں کے ساتھ نیچے برینڈ نیو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, برینڈ نیو گاڑیاں, سیڈان, چھوٹی والی نہیں, سیڈان گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. غلط بول رہا ہوں میں؟ آپ ذہن میں یہ سوچیں گے کہ ان کو پیسے دینے سے پہلے بھائی ان پہ تھوڑی سختی کی جائے. کیوں؟ آپ بتائیں مجھے سچ ہے, خود معائنہ کر کے آپ بتا دیں. دیکھیں ایسا ہی ہے, آپٹکس جسے کہتے ہیں, آپٹکس غلط ہے نا ہماری. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے, کوئی انڈیویجول بھی اپنے لیول پہ اس مسئلے کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی. آپ نے جیسے کہا کہ وہ کچی آپٹکس وائز تو وہ پریشان ہو جائے گا نا. اور دیکھیں یہاں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ وہ کنڈے اتارنے کے لیے ٹیم گئی, ان پہ حملے ہو گئے, تو یہ وہ بھی تو ہم ہی لوگ ہیں نا, سب ہم ہی لوگ. کوئی اپنی جگہ پہ اپنا رول پلے کرنے کو تیار نہیں ہے, اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جب ہر بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا آج کا دن گزر جائے, میرا کام یہ ہو جائے, اور وہی سب معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمیں آج اس نہج پہ لے کر آ گیا کہ میں سوچ رہا ہوں یہ میرا کام ہو جائے, میری گاڑی یہاں سے گزر جائے, میرا یہ کاروبار ہو جائے, میرا مال بک جائے. اچھا, اور جو امپورٹ کر رہا ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ بھائی میرا مال بک رہا ہے, مجھے کیا ہے, میں تو چاکلیٹ منگا رہا ہوں, میری بک رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں چاکلیٹ منگا کے اور یہ ہزاروں ڈالر میں اپنے وہاں پہ بھیج رہا ہوں, اور وہ ڈالر بھی کون سے قرضے کے ڈالر. خواتین اور بچے ناراض ہو رہے ہیں, بول رہے ہیں آصف شیخ جاوید صاحب ہماری چاکلیٹ قرضے کے ڈالر, اور کتے اور بلی کا فیڈ جو ہے وہ ڈالر باہر بھیج کے اور قرضے کے ڈالر باہر بھیج کے لے رہے ہیں. تو کوئی بھی آدمی اپنا منافع کم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ سوچ جو ہے وہ من حیث القوم بدلنی ہوگی, اور یہ اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوں گے. دیکھیں میں بہت دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو آنریبل منسٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, اب تو آج کل تو خیر وہ نہیں ہے صورتحال ایم این ایز ایم پی ایز والی, لیکن جب وہ ہوتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہوں گے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ پاکستان ریلوے پہ کیوں ٹریول نہیں کرتے. آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اسمبلی کا سیشن کب شروع ہونا ہے, کتنے دن کے لیے شروع ہونا, آپ اپنا ریلوے پہ ٹریول کریں, منسٹر بھی ہمارے آنریبل جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ریلوے ٹھیک ہو جائے گی, میں بتا دوں ریلوے ٹھیک ہو جائے گی, آپ کے اخراجات بچیں گے, اور سب سے بڑی بات جو آپ اچھا ان کے بچوں کو سرکاری اسکول میں آپ ڈال دیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی جگہ پہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہمارے, پہلے بھی ہم سنتے تھے گورنر ہاؤس میں یہ کر دیں گے اور اتنے 100 ملازمین ہیں وغیرہ. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں کسی کی جاب کے لیے کوئی بات نہیں کرتا, وہ اپنی جگہ پہ رہیں, لیکن جو سپیس ہے, اچھا اس پہ یہ کہتے تھے جی ہم اس بلڈنگ کا نقشہ بدل دیں گے, اس میں کچھ بنا دیں گے, چلیں وہ بھی نہیں ہو سکتا, نیشنل ہیریٹیج ہے, کچھ نہیں. اس کے اندر تعلیمی ادارہ بنا دیں, تعلیمی ادارہ میوزیم بنانے میں کوئی منع نہیں. اس کے اندر ایف بی آر کا کراچی آفس بن سکتا ہے, اس کے اندر ایف بی آر کا کراچی آفس بنا دیں. لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اسلام آباد ٹریول کرتے ہیں, آنریبل چیئرمین 1 مہینے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہاں آیا کریں, جنہوں نے ان سے ملاقات کرنی ہے, اپنے کیس پریزنٹ کرنے ہیں, وہیں اسی گورنر ہاؤس کے اندر ان کا شاندار آفس ہو, وہیں لوگ جا کے مل لیں. کراچی سب سے بڑا بزنس ہب ہے, یہاں سے سب لوگ ٹریول کرتے ہیں اسلام آباد کے لیے. تو کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی آپ کر لیں. ریلوے کو آپ نے جیسے کہا کہ بہترین ہو جائے گا ریلوے, جب ہمارے منسٹر صاحبان اس پہ جائیں گے, ہمارے ایم این اے ایم پی اس پہ کیوں نہیں ٹریول کرتے.
جب خسارہ کم ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں یہ صرف باتیں آسٹیرٹی کی, کس نے آج تک آسٹیرٹی پہ عمل کیا؟ یہ صرف بڑا ہی باتیں, اہم نعرے, نقطہ ہے. یہ کر دیں وہ, ہر حکومت آنے سے پہلے ہم یہ کر دیں, کچھ بھی نہیں کرتے. بڑا اہم نقطہ آپ نے رکھا ہے. اچھا, میں اس جانب جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آصف شیخ جاوید صاحب نے جب اس کو گفتگو کا محور بنایا ہے تو یہ بڑا اہمیت طلب ہے, کیونکہ اٹ از ٹائم دیٹ وی ریئلائز کہ اس پر ہمارے کتنے ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں. آصف شیخ جاوید صاحب, جیسے آپ نے کسی کا نام نہیں لیا, میں بغیر نام لیا آپ کو کہتا ہوں, بات یہ ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہمارے یہاں لیکیجز کتنی زیادہ ہیں, ہمارے یہاں مس یوز کتنا زیادہ ہے, اور اسراف کتنا زیادہ ہے. خاص طور پہ ٹیکس پیئر منی کی بنیاد پر تو آپ اسراف نہیں کر سکتے, یعنی اوور اسپینڈ نہیں کر سکتے. بٹ اٹ کمز ٹو می ایز اے شاک کہ سسٹم از ولنگ ٹو ایکسیپٹ ایوری تھنگ. وائی شوڈ سسٹم ایکسیپٹ دا فیکٹ that the government spends so much on security protocol or VIP protocols and other things. جو آپٹکس ہیں وہ آپٹکس غلط ہیں, جیسے آپ نے آغاز میں بھی کہا کہ آپٹکس غلط ہیں, آپٹکس یہاں پر بھی غلط ہے. IMF کا یہ کہنا کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کیا جائے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں, ان کا یہ کہنا درست ہے. اتنے امیر ممالک ہیں, وہاں پر VIP پروٹوکول اور سیکیورٹی پروٹوکولز اتنے بڑے نہیں ہوتے, جبکہ ان کے اختیارات, ان کے عہدے کتنے زیادہ بڑے اور کتنا ان کا اختیار وسیع ہوتا ہے, اس کا ہمیں اندازہ تو ہے. یعنی دے کنٹرول دا ٹریڈ اینڈ دا بزنس تھرو آؤٹ دا ورلڈ اینڈ ایون دا پولیٹکس. پر ان کے ہاں اس طرح کے VIP پروٹوکول نہیں ہوتے, اور اتنا ہی ویسٹیجز بھی نہیں ہوتی, اس کی اسیسمنٹ بھی نہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ نعرے, وعدے, دعووں سے آگے بات نہیں جاتی. دیکھو, وی ہیو ٹو کم ٹو اے پوائنٹ وین وی ریئلائز دیٹ کلیکٹنگ ٹیکس از ناٹ دا ایشو, اٹ از ایکچولی اسپینڈنگ دا منی دیٹ دے آر کلیکٹنگ تھرو ٹیکس, دیٹس دا ایشو. کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر میں اگلے پوائنٹ پر آتا ہوں. یہ بڑا اسینشل پوائنٹ آپ نے ریز کر دی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کلیکٹنگ ٹیکس, تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ اس کا فارمولا نکال لیں تو کلیکشن تو آپ کی 60% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے بھی ہو رہی ہے, باقی 40% کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کمانے کے لیے یا کیا کلیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا اخراجات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اچھا, کچھ پروٹوکول اور سیکیورٹی یہ کنٹری ٹو کنٹری بھی ویری کرتا ہے, سوسائٹی ٹو سوسائٹی بھی ویری کرتا ہے. اب ہمارے یہاں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, اتنی نالج بھی نہیں ہے, لوگوں میں انٹالرنس کا بھی لوگ شکار ہیں. تو ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں کچھ سیکیورٹیز وہ ضروری ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سب لوگ جو جا رہے ہیں وہ اپنی سیکورٹی ختم کر دیں, لیکن جہاں پہ کٹیل ہو سکتا ہے وہ کریں, اور جہاں پہ پیسے بچائے جائے سکتے ہیں وہ جائیں. اور خواہ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو خواہ کے نعرے نہ لگائیں, مطلب لوگوں کو سب باغ دکھا کے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا نظام نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی ایکسپورٹ اتنی بڑھا دیں. پہلے میں اپنے دکان پہ تو پہنچ جاؤں, کارخانے پہ تو پہنچ جاؤں, کام میں نے پہنچنے کے بعد شروع کرنا ہے نا. تو یہ سب معاملات جو ہیں اس کو صحیح کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک چیز اس میں جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ ایجوکیشن سے. آپ اپنے لوگوں کو جو ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ پوٹینشیل ایجوکیشن دیں, کوالٹی ایجوکیشن دیں, اور جو نیڈ آف دا آر ہے وہ ایجوکیشن دیں. اچھا, پھر ایک اور بہت اس پہ بڑی بات ہوتی ہے ہماری کہ جو لوگ, آپ نے بھی بہت سنا ہوگا کہ جی وہ برین ڈرین, اور یہ تو برین ڈرین بھی ہو رہا ہے اور ساری دنیا اس میں ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں اگر, تو وہ ہمارا وہاں سے ہمیں وہ فورن ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لوگوں کو اس سے بھی ڈسکریج نہ کیا جائے. اگر کسی کو باہر اپرچونٹی مل رہی ہے اور ایک فیملی میں اگر 14 لوگ ہیں یا 12 لوگ ہیں, 9 لوگ ہیں, اس میں سے 1 یا 2 لوگ باہر جا رہے ہیں اور وہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے وہ فورن ریمیٹنسز بھی آپ کو بھیجنا شروع کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہماری اکانومی کے لیے ایک بہتر چیز ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہے تو اس کے لیے رکاوٹ نہ کھڑی کریں, اور صرف ایکسپورٹ کا راگ نہ الاپیں. اگر آپ سے حل نہیں ہو رہا ایکسپورٹ میں بھی, صرف آپ ٹیکسٹائل کر رہے ہیں, کوئی موٹر سائیکل آپ نے نہیں کر لیا, کوئی آپ نے IT نہیں کر لیا, کوئی فرنیچر میں بھی آپ نے کوئی تمغے نہیں لے لیے, کوئی گنے چنے آئٹم ہیں, تو آپ اس کو کوئی IT کا کر لیں. میں نے تو یہ سنا کہ جاپان میں ایک کمپنی ہے, ان کی ایک گیم ہے, انہوں نے گیم بنا کے کتنے $1 بلین ایکسپورٹ کر دی. تو کہنے کا مطلب ہے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ تھوڑا سا اپنے جو ونگز کو پھیلائیں, اور کوئی اس میں IT ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے نا پاکستان میں. یہ پرابلم ہے نا. دیکھیں, لوگوں کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں, پھر وہ بیچارے IT کے اندر بھی فری لانسرز بن رہے ہیں اور یہ سب بن رہے ہیں. جبکہ اگر ہمارے ملک کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس, ابھی بھی آپ کو پتا ہوگا ہمارے انڈیکس کے اندر اتنی اچھی کوئی پرفارمنس نہیں رہی. In fact, I would say that even after so many years, our ease of doing business ranking in the world is not good. And because of that, many people don't go to non-traditional business. وہ کہتے ہیں non-traditional کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا, ٹریڈیشنل ہی کیے جاؤ, ٹریڈیشنل ہی کیے جاؤ. بالکل آپ نے کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بہت سارا کام کرنا باقی ہے. اور دیکھیں, لوگ اس کو سمجھتے نہیں, یہ جو انفراسٹرکچر ہے, یہ جو روڈ کا نیٹ ورک ہے, یہ جو سیوریج ہے, یہ پانی, یہ سب ایز آف ڈوئنگ
बिजनेस का हिस्सा है। ऑफ कोर्स। सिर्फ इसमें ये नहीं है कि मैं कहीं एक फाइल लेके कस्टमर से चला गया और मेरी फाइल फटाफट हो गई, ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। आपने पहुंचना भी है, आपके लोगों ने भी आना है। देखें हमारी सड़कें जो है इंडस्ट्रियल जोन की टूटी हुई हैं, और जो पोर्ट पे हमारा कंटेनर 40 मिनट में पहुंचना चाहिए वो अगर 2 घंटे और 40 मिनट में पहुंच रहा है तो ये सरियन खिलाफ वर्जी है ईज ऑफ डूइंग। और मैंने सुना है कि माल को भी नुकसान पहुंचता है, जाहिर बात है टोए टप्पे अगर इतने ज्यादा होंगे सड़कों पे तो ऑब्वियसली नुकसान पहुंचता है, डिले होता है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीजें करने वाली हैं और आप इसको शुरू करें। मैं ये समझता हूं कि अपनी तालीम को बेहतर करें, और जो तालीम देने वाले लोग हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनकी कैपेसिटी को भी रीबिल्ड करें, उनकी कैपेसिटी को भी इन्हेंस करें। तो ये नई चीज़ें सिखाएं भी अपने स्टूडेंट्स को और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, लेकिन फौरी तौर पे आप अखराजात को कंट्रोल करें और अपनी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस कोशिश करें कि यहाँ पे आप ला सकें, कुछ टूरिज्म को आप बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक फैमिली के साथ एक मेरा टूर हुआ स्कर्दू का, दुनिया की वो बेहतरीन जगहों में से एक जगह है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पहुँचना जो है वो जुए शीर लाने के बराबर है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो वो बहुत शानदार जगह है, और वो इनकन्वीनियंट है काफी ना, शदीद मुश्किल रस्तों में, वहाँ पे सहूलतें नहीं है, वहाँ पे कोई 4x4 भी पुरानी है वहाँ की जो होती है, प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम कम से कम अगर रोड कोई बना दें, हमारी एक्सेस दे दें, तो बहुत सारे लोग हमारे आ सकते हैं। वो जब मैं वहाँ पहुँचा तो 2-3 जहाज भर के वो स्कर्दू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया और उसको दे दिया दर्जा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अब आती हैं, लेकिन वो जब शहर में बाहर लोग निकलते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, उनके पास बुनियादी सहूलतें नहीं, रहने की प्रॉपर जगह नहीं। तो कहने का मतलब ये, अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट के राग अलापने से बाहर निकल आए तो और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनमें आप मुल्क में तरक्की दे सकते हैं। और जैसे शुरू में आपने बात की जहाजरानी और शिपिंग की, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर भी कुछ बात करना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे पास वक्त कम है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको फटाफट इसको आपके सामने अर्ज करता हूँ, क्योंकि आपका भी ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज में हो। देखें बहुत बुनियादी चीज़ है शिपिंग। हमारे बिजनेस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स को ये इसकी टर्मिनोलॉजी की अहमियत और गहराई का अंदाज़ा ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इवन अ पोटैटो ग्रोअर मस्ट नो व्हाट इज शिपिंग। अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको शिपिंग मालूम होनी चाहिए कि वो उसकी प्रोडक्ट कितनी जल्दी मार्केट में पहुंच सकती है। तो ये अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं शिपिंग को एज रेगुलर सब्जेक्ट। मेरा मुतालबा है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के लेवल पे शिपिंग को एज रेगुलर सब्जेक्ट इंडक्ट करें और लोगों को बताएं फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या है, ड्राई पोर्ट क्या है, सी पोर्ट क्या है, ऑफ डॉक टर्मिनल क्या है, फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या है। इससे हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत अहम नुक्ता है ये, और पाकिस्तान के अंदर इस शोबे के ऊपर बहुत काम होना चाहिए। नाज़रीन, मैं काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहा हूँ कि किसी तरह इस शोबे को आगे लेकर चला जा सके, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तवज्जो नहीं है इतनी। लेकिन आज आसिफ शेख जावेद साहब आए और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे इस मौजू के ऊपर बात करें, आपको भी दोबारा से दावत देंगे ताकि इस मौजू को हम आगे भी लेकर चलें। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।